بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے، مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا، پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے ہوا تھا۔ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ فائدہ: ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ بیوہ یا مطلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں، مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام دینا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تکالیف کیوں آتی ہیں؟ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ایمان والوں کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب ان کا اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا
دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ نیز انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لیں۔ ترغیب کے لیے یہاں گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں سے متعلق اور ان مصیبتوں کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے بارے میں 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت میں مصروف رہنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات و مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔